بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ احکام ربی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے ایک دوست طارق کی شادی تھی۔ میں بھی مدعو تھا۔ رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلا گلا ہوا، ڈھول بجے، خوب ناچ گانا ہوا۔ تقریب کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فائرنگ کا تڑکا بھی لگایا جاتا رہا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ رات تقریباً ہوئی۔ طارق کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ زمین ان کی زیادہ تھی، کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر ایک آسائش میسر تھی۔ امارات کے ساتھ ساتھ طارق ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھیں۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا۔ ہنس مکھ، دوسروں کے دلوں میں گھر کر لینے والا، ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں وہ بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا، دکھ درد میں شریک ہوتا۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی لیٹ گیا۔ میں تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ صبح مجھے میرے ایک دوست نعمان نے اٹھایا اور بتایا، سارے گاؤں میں چھان مارا، طارق کا کہیں پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و اقارب اور مہمان پریشان ہیں۔ بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہے ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر طارق کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی۔ خوشیوں بھرا آنگن ماتم کدہ بن کے رہ گیا ہے۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ برادری کے بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی لوگوں کے طعنوں سے بچ جائیں گے۔ اس طرح ساری صورتحال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کمی کے ہاتھ طارق کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہم کو سب معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطعی جرات نہ کرنا، کیونکہ ارشد بھی طارق ہی کا بھائی ہے اور طارق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوسرے کمی کو ہمارے ہی گاؤں کے جنید، جو طارق ہی کا کزن تھا، پیغام بھجوا دیا کہ فوراً تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ۔ زیادہ تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ جنید کی تو جیسے لاٹری نکل آئی۔ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے سے ماتم کناں جنید کی اب بانچیں کھل رہی تھیں۔ جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، واہ مولا تیرے رنگ، تیریاں تو ہی جانے۔ جنید طارق کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور وہ طارق کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی تھی، حالانکہ جنید اور سائمہ ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔
سائمہ جنید کے سگے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا۔ ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کروا دیتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ زمین تو ویسے بھی 1 انچ زمین کی خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا کئی قتل کروانے کے بعد بھی مدعی اور مدعیہ کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ جنید تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اس طرح 2 بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعہ کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے فوراً تارک والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جنید اور سائمہ کی شادی کے 2 سال بعد تارک دبئی سے لوٹا۔ ہر ایک اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچ بات نہ بتائی۔ ایک شام میری اور تارک کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، تارک تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا گئے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ تارک کہنے لگا، حیدر بھائی، ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سائمہ کو بیاہ کر لے آتا، لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے، اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں، حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے 2 محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا، کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی